السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں نسو چلیبی کی سربراہی میں تعمیراتی کام زور و شور سے جاری ہوتا ہے۔ اس لیے سلطان وہاں پہنچتے ہیں۔ نسو آگے بڑھ کے سلطان کو خوش آمدید کہتا ہے، پھر پوچھتا ہے، میرے سلطان ان تمام تیاریوں کی وجہ کیا ہے؟ عبد الرحمن پوچھتا ہے، کیا ہم اس پہاڑ کے دامن میں کوئی قلعہ تعمیر کرنے والے ہیں؟ سلطان کہتے ہیں، یہ قلعہ نہیں بلکہ ہم ایک نگران مینار تعمیر کریں گے۔ شامل پوچھتا ہے، میرے سلطان یہ نگران مینار کیا ہوتا ہے؟ نسو کہتا ہے، قدیم ترک علاقوں میں اسے کارغو کے نام سے جانا جاتا تھا اور آج اس کا نام نگران مینار ہے۔ ہم 5 دن سے اس زمین کو پانی دے رہے ہیں، جب یہ پانی سے سیراب ہو جائے گی تو یہ بیٹھ کر مضبوط ہو جائے گی اور اس طرح ہم اللہ کے حکم سے بنیاد کو مضبوط کریں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ سلطان کو نقشے کے پاس لے کر جاتا ہے اور نقشہ دکھاتے ہوئے کہتا ہے، میرے سلطان معظم اس مینار کی بنیاد چوکور ہوگی اور اندر کی طرف ایک سیڑھی چوٹی تک جائے گی اور چوٹی کھلی ہوگی جہاں سے ہر سمت نظر رکھی جا سکے گی۔ اس کی اونچائی 15 آدمیوں کے قد کے برابر ہوگی تاکہ ہم ازنک کے راستوں اور اس کے گرد و نواح پہ نظر رکھ سکیں، اور یہ اس اونچائی کے بغیر ممکن نہیں۔ سلطان کہتے ہیں، یہ مینار صرف ہماری آنکھ ہی نہیں ہوگا بلکہ یہ ازنک کی سانس بھی روک دے گا۔ ازنک میں داخل ہونے سے پہلے قافلوں کا رخ بورسا کی طرف موڑ دیا جائے گا۔ ہم تاجروں کو مالی مراعات اور ٹیکسوں میں چھوٹ دے کر اپنی طرف راغب کریں گے۔ جرکتائی کہتا ہے، اور تب ازنک کے بازار بانجھ پن کا شکار ہو جائیں گے۔ سلطان کہتے ہیں، اور جب شہر کا بازار بانجھ ہو جائے تو اس کی فوج بھی کمزور پڑ جاتی ہے۔ ازنک کا زوال یقینی ہے، یا تو صلح سے یا طاقت کے زور پہ۔ عبد الرحمن نقشے پہ اشارہ کرتے ہوئے پوچھتا ہے، اور یہ چوٹی پہ روشن قندیل کس لیے ہے؟ جواباً نسو کہتا ہے، رابطے کے لیے۔ اگر مینار پہ حملہ ہوا تو یہ قندیل روشن کر دی جائے گی تاکہ ہمارے شہ سوار اس کی مدد کو پہنچ سکیں۔ سلطان کہتے ہیں، اگر یہ مینار گر گیا تو ہماری آنکھیں چھن جائیں گی اور اگر یہ قائم رہا تو ازنک گر جائے گا۔ جواب نسو کہتا ہے، یہ مینار ہرگز نہیں گرے گا، ہم اس کی بنیاد میں دعائیں اور اپنی محنت شامل کریں گے۔ اس لیے سپاہی خبر لا کر علاؤالدین کو دیتا ہے تو علاؤالدین سلطان کے ساتھ ایک طرف ہو جاتا ہے۔ پھر سلطان سے کہتا ہے، درسن کی طرف سے خبر آئی ہے، تمام صدران اسپوچا کے ساتھ بیگا کی بندرگاہ پر منعقد ایک اجلاس میں جمع ہوں گے۔ سلطان کے جواب نہ دینے پہ علاؤالدین کہتا ہے، آپ خاموش ہو گئے ہیں بھائی؟ تو سلطان کہتے ہیں، میں اس طوفان کا اندازہ لگا رہا ہوں جو میں برپا کرنے والا ہوں علاؤالدین۔ اگر وہ چاہیں تو اس شر کے مجلس کو اکٹھا کریں کیونکہ آخری فیصلہ ہمارا ہی ہوگا۔ بورسا میں فاطمہ کی مہندی کی تیاریاں جاری و ساری ہوتی ہیں۔ تیاریوں کو دیکھتے ہوئے وہاں سے گزرنے والا فلاویوس اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب اس نے لال جوڑا فاطمہ کو دکھایا تھا اور کہا تھا، یہ کپڑا آپ کے لیے ہے فاطمہ خاتون۔ اس خیال کے بعد فلاویوس بوجھل قدموں کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے گھوڑے کے پاس پہنچتا ہے۔ بلندی پر سے فاطمہ اسے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ فلاویوس بھی پلٹتے ہوئے اسے دیکھ جاتا ہے۔ فاطمہ شادی کے جوڑے میں ملبوس ہوتی ہے اور خود سے کہتی ہے، اب یہ ناممکن ہو گیا ہے، تم چاہے جتنا مرضی چاہو، جو مقدر میں نہیں وہ نہیں ہو سکتا۔ فلاویوس خود سے کہتا ہے، میں اسی وجہ سے تمہیں چھو نہیں سکتا۔ میں نے یوں ہی نہیں کہا تھا کہ میں تمہارا دل جانتا ہوں، تم اپنے ماضی سے جدا نہیں ہو سکتی۔ اگر تم میرے ساتھ آ بھی گئی تو ایک دن تم پچھتاؤگی۔ فاطمہ کہتی ہے، اور اگر میں نہ آئی تو میں عمر بھر پچھتاؤں گی۔ فلاویوس مسکراتا ہے اور رومال نکالتا ہے، پھر اسے چومنے کے بعد وہاں لکڑی کے ساتھ باندھ دیتا ہے اور خود گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ وہ جاتے جاتے فاطمہ کو الوداع کہتا ہے اور اسے مطمئن رہنے کا اشارہ کرتا ہے، مگر فاطمہ مطمئن نہیں ہوتی اور بھاگ پڑتی ہے۔ وہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں پہنچتی ہے اور وہاں جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ پھر فلاویوس کے دیے ہوئے جوڑے کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، سب ختم ہو گیا، اس نے ارادہ بدل دیا اور مجھے چھوڑ دیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس لیے میں حلیمہ وہاں آتی ہے اور اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھتی ہے، میری بہن اب پھر کیا ہو گیا؟ ہم شادی کی تقریب کرنے والے ہیں یا جنازے کی؟ تم رات سے ہی آنسو بہا رہی ہو۔ فاطمہ روتے ہوئے کہتی ہے، میری حلیمہ وہ چلا گیا ہے، وہ میرا دیا ہوا رومال چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ اچھا ہی ہوا کہ وہ چلا گیا، بہتر ہی ہوا کہ یہ معاملہ یہیں پہ ختم ہو گیا۔ دیکھو میری شادی ہو رہی ہے، آج رات میری مہندی کی رسم ہے، میں اس کی محبت کی خاطر خود کو قربان کر رہی ہوں، تو اس مہندی کو بھی میری قربانیوں میں شمار کیا جائے۔ کتنی ہی ایسی باتیں تھی جو میں اس سے نہ کہہ سکی۔ حلیمہ اسے گلے لگا لیتی ہے اور کچھ دیر سوچنے کے بعد کہتی ہے، نہیں نہیں، یہ معاملہ اس طرح ختم نہیں ہو سکتا بہن، کم از کم تم دونوں ایک آخری بار الوداع کے تو حقدار ہو۔ فاطمہ کہتی ہے، وہ بہت دور جا چکا ہوگا، میں اس تک نہیں پہنچ سکوں گی۔ حلیمہ کہتی ہے، پہنچ جاؤ گی اگر تم ابھی نکل جاؤ میری بہن۔ یہ کہتے ساتھ وہ اسے اٹھاتی ہے اور کہتی ہے، میں یہاں سب سنبھال لوں گی، تم جلدی سے جاؤ اور واپس آؤ، چلو چلو جلدی۔ یہ سنتے ساتھ ہی فاطمہ وہاں سے بھاگ پڑتی ہے۔ ادھر یگید ایک خط پڑھ رہا ہوتا ہے، یعنی کہ دیفنے کا خط، جس میں لکھا ہوتا ہے، یگید بے، میں تمہیں وہ لکھ رہی ہوں جو میں ایک عرصے سے کہنے کی ہمت نہیں کر سکی کیونکہ مجھ میں تمہارا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ کاش دنیا تباہ ہو جاتی اور مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، لیکن تم ایک بہت بڑے دھوکے میں ہو۔ فاطمہ خاتون جن سے تم شادی کرنے والے ہو وہ فلاویوس سے محبت کرتی ہیں جسے تم بھی قریب سے جانتے ہو اور وہ اس سے چھپ کر ملتی بھی ہیں۔ کبھی سوغوت میں ایک تاجر کے بیس میں
یہ سنتے ساتھ ہی یگید اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب سوغوت میں فلاویوس اور فاطمہ ملے تھے۔ خط میں مزید لکھا ہوتا ہے، اور کبھی وہ کمانڈر کے روپ میں اس کے سامنے آتا ہے، مجھے معاف کر دینا یگید بے، لیکن یہ جاننا تمہارا حق ہے۔ خط پڑھنے کے بعد یگید کو بہت غصہ آتا ہے، وہ خط مسلتا ہے اور پھینک دیتا ہے، پھر اپنی تلوار لے کے وہاں سے نکل جاتا ہے۔ وہ غصے میں آگے بڑھ ہی رہا ہوتا ہے کہ دیدار سے اس کا سامنا ہوتا ہے۔ دیدار اسے شادی کا جوڑا دکھاتی ہے، مگر یگید اسے نظر انداز کرتے ہوئے غصے میں آگے بڑھ جاتا ہے۔ وہ آگے بڑھتے بڑھتے فاطمہ کے کمرے میں جا پہنچتا ہے جہاں پہ حلیمہ کھڑی ہوتی ہے۔ وہ چلاتے ہوئے پوچھتا ہے، حلیمہ تمہاری بہن کہاں ہے؟ حلیمہ اس سے کہتی ہے، ذرا سکون سے یگید بے۔ یگید اس سے کہتا ہے، میں نے پوچھا کہاں ہے وہ؟ حلیمہ کہتی ہے، وہ شام کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ یگید کہتا ہے، تیار ہو رہی ہے؟ ہاں، کیا وہ اپنے کمرے کے علاوہ کہیں اور تیار ہو رہی ہے؟ تم بھی یہ سب جانتی تھی ہے نا؟ حلیمہ کہتی ہے، میں کیا جانتی تھی یگید بے، تم کیا کہہ رہی ہو؟ لگتا ہے کہ شادی کی گھبراہٹ نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے۔ یگید کہتا ہے، ٹھیک ہے میں سمجھ گیا، میں کس سے سوال کر رہا ہوں اور بلا تم سے کیوں پوچھ رہا ہوں، میں اسے خود ڈھونڈ لوں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی یگید چلا جاتا ہے۔ ادھر دیدار اپنے کمرے میں پہنچتی ہے اور اسے خط نظر آ جاتا ہے۔ دیدار ایک دم سے خط اٹھا کے پڑھتی ہے۔ خط پڑھنے کے بعد اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ وہ کہتی ہے، یہ لڑکی میرے بیٹے کو برباد کر دے گی، اور میں قسم کھاتی ہوں کہ اگر تم نے اسے برباد کیا تو میں تمہیں تباہ کر دوں گی۔ وہ خط لیے وہاں سے بھاگ پڑتی ہے۔ ادھر یگید تیزی میں گھوڑے تک جا پہنچتا ہے اور ایکوت سے پوچھتا ہے، ایکوت بے، کیا آپ نے فاطمہ خاتون کو دیکھا؟ جواباً ایکوت کہتا ہے، وہ تھوڑی دیر پہلے نکلی ہیں، شاید وہ بازار گئی ہیں، سب خیر تو ہے نا؟ کیا کچھ ہوا ہے یگید بے؟ یگید کہتا ہے، ابھی تو کچھ نہیں ہوا، لیکن اب ہوگا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو کے نکلتا ہی ہے کہ دیدار پیچھے سے آوازیں لگاتی رہ جاتی ہے، یگید بیٹے رکو رکو، یگید بیٹے رکو، جلدی میرا گھوڑا لاؤ سپاہیوں۔ یگید نہیں رکتا اور چلا جاتا ہے۔ ادھر حلیمہ نیلوفر اور گونجا کو ساری صورتحال سے آگاہ کرتی ہے۔ یگید آیا تھا اور میری بہن کے بارے میں پوچھ رہا تھا، وہ کسی پاگل کی طرح لگ رہا تھا۔ نیلوفر اس سے کہتی ہے، ٹھیک ہے پرسکون ہو جاؤ۔ گونجا پوچھتی ہے، حلیمہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ اسے فلاویوس کے بارے میں پتہ چل گیا ہے؟ حلیمہ کہتی ہے، اس کی حالت بہت خراب تھی، لیکن یہ بات تو صرف ہم ہی جانتے ہیں۔ نیلوفر کہتی ہے، ڈیفنے اور اسپورچا۔ یہ سن کے وہ دونوں بہت پریشان ہو جاتی ہیں اور حلیمہ کہتی ہے، کاش میں نے اپنی بہن کو اس کے پیچھے جانے کو نہ کہا ہوتا۔ نیلوفر پوچھتی ہے، وہ کہاں گئی ہے؟ حلیمہ کہتی ہے، وہ فلاویوس کو آخری بار الوداع کہنے گئی ہے۔ گونجا کہتی ہے، حلیمہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اگر یگید نے اسے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ اس لیے میں ملون خاتون وہاں پہنچتی ہیں اور کہتی ہیں، فاطمہ کہاں ہے؟ میں اسے ہر جگہ ڈھونڈ چکی ہوں، میں نے اسے کمرے میں بھی دیکھا لیکن وہ وہاں نہیں ہے۔ آج رات مہندی کی رسم ہے، فاطمہ کہاں ہے حلیمہ؟ وہ دونوں ملون خاتون کو پرسکون کرتے ہوئے وہاں بٹھاتی ہیں۔ ملون خاتون کہتی ہیں، کیا تم لوگ میرے دل کو خوف سے چیر دو گے؟ آخر یہاں ہو کیا رہا ہے؟ کہاں ہے فاطمہ؟ حلیمہ کہتی ہے، والدہ ہمیں آپ کو ایک اہم بات بتانی تھی۔ ادھر سلطان علاؤالدین اور سپاہیوں کے ساتھ سمندر کے کنارے کھڑے ہوتے ہیں کہ اس لیے میں درسن وہاں پہنچتا ہے۔ علاؤالدین کے اشارے پہ درسن آگے بڑھتا ہے اور سلطان سے کہتا ہے، سلطان معظم کیا مجھے آپ معاف کر دیں گے؟ سلطان اس سے کہتے ہیں، تم نے میرے بھائی اور بابی کی حفاظت کی ہے، ہم تمہیں معاف کرتے ہیں۔ تمہیں معاف تو کرتے ہیں، لیکن کیا تمہارے بابا اور تمہارے بھائی تمہیں معاف کریں گے جب انہیں پتا چلے گا کہ تم نے ہمارا ساتھ دیا ہے؟ علاؤالدین کہتا ہے، تم بخوبی جانتے ہو کہ ہماری مدد کرنے کا مطلب ان سے غداری ہے۔ سلطان پوچھتے ہیں، تم اپنے خاندان سے منہ کیوں موڑ رہی ہو؟ درسن کہتا ہے، یہ میرے خاندان سے غداری نہیں ہے، یہ تو میری قوم اور میری نسل کی خدمت ہے۔ میں بھی آپ لوگوں کی طرح یہی چاہتا ہوں کہ ترکوں کو سرحدی علاقوں میں ان کا حق ملے۔ سلطان پوچھتے ہیں، مجھے بتاؤ کہ تم اپنی سرداری کے پرچم تلے یہ سب کرنے کے بجائے ہمارے ساتھ مل کے ایسا کیوں کرنا چاہتے ہو؟ درسن کہتا ہے، کیونکہ آپ وہ سب سے طاقتور قبیلہ ہیں جو سرحدی علاقوں میں ہماری قوم کو متحد کر سکتا ہے۔ میں آپ سے بس یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے بابا اور بھائی کو صلح کے لیے راضی کریں اور کسی بھی ایسی جنگ کو روکیں جس میں ایک بھائی دوسرے بھائی کا خون بہائے۔ سلطان کہتے ہیں، باوجود اس کے کہ تمہارے بھائی نے مذاکرات کے نام پر غداری کرتے ہوئے ہمارے لیے جال بچھایا۔ درسن کہتا ہے، میری تمنا ہے کہ وہ دن جلد آئیں جب ہم دو متحد ریاستوں کی صورت میں جہاد کے لیے نکلیں، اور جب وہ دن آئی میری خواہش ہے کہ میں اپنے خاندان کو لے کر آؤں اور آپ کے دروازے پر اسی طرح کھڑا ہوں جن کی وجہ سے میں سر جھکائے کھڑا تھا، اور سر اٹھا کر آپ سے اس کا ہاتھ مانگوں جس سے میں محبت کرتا ہوں اور جو آپ کی سب سے قیمتی ہے۔ یہ سن کے سلطان اسے دیکھتے ہی چلے جاتے ہیں اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنے کو بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔